اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النصر، اس سورت کو سورہ نصر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اللہ کی نصرت کا تذکرہ کیا گیا ہے. نصر نصرت سے ہے اور اسی وجہ سے اس کو سورہ نصر کہا جاتا ہے، اللہ کی نصر. اذا، جب، جاء آئے گی، نصر اللہ اللہ کی مدد. اذا عربی کلام میں زیادہ تر دو معنوں کے لیے استعمال ہوگا. اذا اذا دو معنوں کے لیے استعمال ہوگا. نمبر ایک ظرفیہ، ظرفیت کے لیے، زمانہ ادا کرنے، زمانے کا معنی ادا کرنے کے لیے. نمبر دو شرط کے لیے، جیسے اذا تاکلوا، جب آپ کھاؤ گے، آکل میں کھاؤں گا، شرط. اذا تشربوا، جب آپ پیو گے، اشربوا میں پیوں گا. اذا دو معنی کے لیے آئے گا، تیسرے بھی تفسیر کے لیے ہے وہ، لیکن بہت کم. زیادہ اذا دو معنی کے لیے استعمال ہوگا، ظرفیت کے لیے، زمانے کا معنی ادا کرنے کے لیے. شرط کے لیے تو شرط کا معنی شرط لگا لینا، جب یہ ہوگا پھر یہ کروں گا، شرط اور جزا. جب بھی اذا چاہے شرط کے لیے آئے یا ظرف کے لیے آئے، اس کا معنی ہوگا جب. اس کا معنی ہم جب کریں گے، جب. یعنی اذا جب شرط کے لیے آئے تب بھی اس کا معنی ہم کریں گے ظرفیہ والا، اور جب اس کا معنی شرط والا ہو تو تب بھی اس کا معنی جب ہی کیا جائے گا. یعنی اذا ظرف کے لیے آ جائے تب بھی اس کا معنی جب ہے، شرط کے لیے آ جائے تب بھی اس کا معنی جب ہے. اذا جب جاء آئے گی. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جاء فعل ماضی ہے، اور ماضی کہتے ہیں جو گزرے ہوئے معنی کا پتہ دے، گزرے ہوئے معنی پر دلالت کرے. جاء جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ الف لگائیں تثنیہ بن جائے گا ماضی. جاء وہ ایک آیا، جاء وہ دو آئے، جاءوا وہ سب آئے، جاءت وہ ایک عورت آئی، جاءتا وہ دونوں عورتیں آئیں، جئنا وہ سب عورتیں آئیں، جئتا تو ایک آیا. تو جاء ماضی کا صیغہ ہے، تو ہم معنی اس کا کرتے ہیں اذا جب جاء آئے گی، یہ تو مستقبل میں معنی ہو گیا. تو قاعدہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی فعل ماضی پر اذا آ جائے وہ اس کو مستقبل کے معنی میں کر دے گا. جب بھی فعل ماضی پر اذا کا حرف آ جائے یہ اذا ماضی کے معنی کو مستقبل میں کنورٹ کر دے گا. تو اب ہوگا معنی اذا جاء جب آئے گی، نصر اللہ اللہ کی مدد. تو ہم یہ بھی پڑھ چکے کہ جب بھی دو اسم آئے، پہلے پہلی فلام نہ ہو، دوسرے پر ہو، پہلا مضاف ہے دوسرا، اب اس کے اندر کی کا معنی پایا جائے گا. نصر، نصرت، ہم اردو کے اندر بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، نصرت مدد کرنے کو کہتے ہیں. لفظ اللہ کا معنی اللہ. اذا جب جاء آئے گی نصر اللہ اللہ کی مدد. اب کی معنی اضافت کی وجہ سے کیا گیا، واو کا معنی اور والفتح، اور فتح آئے گی. اب ہم یہ بھی پڑھ چکے کہ الف لام اگر کسی کلمے پہ آتا ہے وہ اس کو معرفہ کرتا ہے، اس کا معنی خاص فتح، عام فتح نہیں ہے، ایک خاص فتح. اذا جب یہاں پر ظرف کا معنی وقت بتا، یا شرط کا معنی کر لیں تب شرط کا معنی بھی ہو سکتا ہے. جب جاء آئے گی نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح آئے گی. اب یہاں پر اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے.
فتح مکہ جو سن 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، 8 ہجری رمضان کا مہینہ۔ جب آئے گی اللہ کی مدد اور فتح، یہ شرط آ گئی، واو کا معنی ہم کریں گے اور رأیتا، رآ کا معنی دیکھنا، رآ اس نے ایک نے دیکھا، رآیا ان دو مردوں نے دیکھا، رآؤ ان سب مردوں نے دیکھا، رأت اس ایک نے دیکھا، رآتا ان دونوں عورتوں نے دیکھا، رأینا ان سب نے دیکھا، رأیتا تو ایک نے دیکھا۔ ہم نے کہا تا جو مفتوح ہوگی یہ واحد مذکر حاضر کے لیے، رأیتا تو نے دیکھا، رأیتما تم دونوں نے، رأیتم تم سب نے۔ تو رأیتا واو کا معنی اور رأیتا آپ دیکھو گے۔ اب دیکھیں رأیتا بھی ماضی کا صیغہ ہے، معنی پھر اس کا مستقبل میں ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک قاعدہ ہے، جب شرط کی جزا، ایک ہوتی شرط، جیسے آپ ہم کہیں اگر ان تسم، اگر آپ روزہ رکھو گے اسم میں بھی روزہ رکھوں گا۔ اب ان تسم یہ شرط ہے، اسم یہ کیا ہے؟ جزا ہے۔ اگر آپ پڑھو گے میں بھی پڑھوں گا، یہ آپ پڑھنا شرط ہے، میں پڑھنا یہ کیا ہے؟ جزا ہے۔ یہ پیچھے شرط کہے گی جب آئے گی اللہ کی مدد، اب جزا کیا ہوگی؟ وہ ہے ورأیت، آپ دیکھو گے۔ جب بھی شرط کی جزا فعل ماضی ہو اس کا معنی ہمیشہ مستقبل میں کیا جائے گا۔ جب شرط کی جزا فعل ماضی ہو اس کا معنی ہم مستقبل میں کریں گے، تو معنی ہوگا ورأیت، آپ دیکھو گے، الناس لوگوں کو، فی کا معنی میں، رأیت آپ دیکھو گے، الناس لوگوں کو، یدخلون ہم نے کہا تھا کہ یا کا معنی ہوگا وہ داخل ہو رہے ہیں، تا کا معنی تم داخل ہو رہے ہیں، آ کا حمزہ کا معنی میں داخل، نحن کا معنی ہم سب داخل، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں۔ اب یدخلون فعل مضارع ہے کیونکہ یا تا الف اور نون فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے، تو یہ ہمیشہ ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے، ماضی کا جو لفظ ہے یہ گزرے ہوئے معنی کو ادا کرے گا، امر کا جو معنی ہے وہ مستقبل میں۔ مضارع کے اندر دو معنی ہوتے ہیں، لیکن جب مضارع کے اندر کوئی قرینہ نہیں ہے، قرینے سے مراد ہے مضارع کے شروع میں ان آ جائے، لن آ جائے، تو یہ مستقبل کے معنی میں چلا جائے گا۔ اگر مضارع کے اوپر کوئی قرینہ نہیں ہے جو اس کو مستقبل کے معنی میں ادا کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو مضارع کا معنی حال ہی میں ہوگا، مضارع کو ہم حال ہی کے زمانے میں استعمال کریں گے۔ آپ دیکھو گے الناس لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، تو مضارع کا معنی ہم زمانہ حال میں کریں گے اگر اس پہ کوئی قرینہ، کوئی لفظ ایسا داخل نہیں ہے جو لفظ مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر رہا ہو۔ اگر مضارع کے اوپر کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو اس کو مستقبل کے معنی میں کنورٹ کر رہا ہو تو ہمیشہ مضارع کا معنی حال میں ہوگا۔ ورأیت آپ دیکھو گے، الناس لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی کا معنی میں، دین کا معنی دین، لفظ اللہ کا معنی۔ اب دو اسم آگے پہلے فلام نہیں ہے، دوسرے پر ہے، پہلا مضاف ہوگا، دوسرا وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، فوج کی جمع افواج، فوج مفرد ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں نہیں فوج در فوج، جوک در جو کا معنی وہ مسلسل، اب فوجیں کی فوجیں، یہ معنی اس کا ہوگا۔ آپ دیکھو گے لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، یہ فوج ان کی جمع، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پشین گوئی عطا کی کہ جب اللہ کی نصرت اور فتح آئے گی آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ اور واقعتاً صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی لوگ ہر
قبیلہ یہ کوشش کر رہا تھا پہلے ہم جا کر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانا تو دور، اسلام کے حق میں کلمہ بولنے والے کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ حالات اگر آپ پڑھیں تو فتح مکہ سے پہلے کوئی آدمی اگر مسلمانوں کے حق میں کوئی گفتگو بھی کرتا اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا۔ اب لوگ انتظار کر رہے تھے فتح مکہ کا، اب فتح مکہ ہوئی، لوگوں کا ڈر ختم ہوا، اب لوگ جوک در جوک، قبیلوں کے قبیلے آ کر مسلمان ہوئے۔ بارائیتا آپ دیکھو گے الناس، لوگوں کو یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج۔ اور واقعتاً لوگ آپ 8 ہجری سے پہلے مسلمانوں کی تعداد دیکھ لیں، 8 ہجری کے بعد تعداد لکھیں، کتنا فرق معلوم ہوگا آپ کو۔ فسبح، فا کا معنی پس، یہ فا کا معنی ہوگا پس، یہ بھی حروف عاطفہ میں سے ہے۔ حروف عاطفہ ہم نے کہا تھا جو 2 جملوں کے یا 2 کلموں کو ربط اور جوڑنے کے لیے جو استعمال ہوں وہ حروف عاطفہ ہیں۔ اصل میں حروف عاطفہ ہوتے ہیں 10، ایک ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں واو، ایک ہے فا جو ابھی آیا، ایک ہے سما، ایک ہے حتی، حروف عاطفہ جو 2 جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 2 کلموں کو، 2 فعلوں کو، 2 اسموں کو، وہ 10 ہیں۔ واو، فا، ثم، حتی، اما، اما او، ام تقولون، یہ قرآن پاک میں بے شمار لفظ ہوگا، او، ام، لا، بل، لیکن، یہ 10 حرف ہیں جو عاطفہ، عطف کے معنی کے لیے آتے ہیں، 2 کلموں کو جوڑنے کے لیے، اس میں ربط پیدا کرنے کے لیے یہ 10 لفظ استعمال ہوں گے۔ واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن، یہ حروف ہے۔ تو فا کا معنی یہ عاطفہ ہیں، ہر ایک کا معنی الگ ہو جائے گا، لیکن حروف بس یہی ہیں جو عطف کا معنی ادا کرنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ فا، پس، سبح، آپ تسبیح بیان کرو، امر ہے نا، سبح، تو تسبیح بیان کر، آپ تسبیح بیان کرو، بحمدی، با کا معنی سے، حمد کا معنی حمد، ربکا، اپنے رب کی حمد سے، فسبح، پس آپ تسبیح بیان کریں، بحمدی، با کا معنی سے، حمد کا معنی حمد، تعریف، رب کا معنی رب، کاف کا معنی اپنے رب۔ اور یہ ہم نے پڑھا کہ جب بھی کسی اسم کے ساتھ ضمیر مل کر آ جائے وہ اسم مضاف ہوگا اور ضمیر کیا ہوگی؟ مضاف الیہ ہوگی۔ یہ اسم مضاف ہے اور یہ ضمیر مضاف الیہ۔ اب اپنے معنی کس کا کیا؟ یہ اضافت کی وجہ سے۔ پس آپ فا کا معنی پس، سبح، آپ تسبیح بیان کرو، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، حمد کا معنی حمد، رب کا معنی رب، کاف کا معنی اپنے رب کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح بیان کریں۔ واستغفر، اور واو کا معنی اور، استغفر، آپ استغفار کرو، معافی مانگو، ہو، اس سے، انہو، بے شک وہ، انا اور انا یہ 2 لفظ جب آئیں گے اس کا معنی ہوگا بے شک۔ انا، یہ لفظ جب بھی استعمال ہوں گے کہیں بھی اس کا معنی کیا جائے گا بے شک یا یقیناً، اس کا معنی ہم بے شک کریں گے یا ہم کریں گے اس کا یقیناً۔ انا اور انا یہ جب بھی استعمال ہوگا اس کا معنی ہم کریں گے بے شک۔ انہو، بے شک، ہو وہ اللہ، ہوا واحد مذکر کی کیا باقی، تو انہو یقیناً وہ ایک، انہما وہ 2، انہم وہی چیزیں، انہو یقیناً وہ
کانا ہے توابا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. ہم پیچھے پڑھ چکے کہ فعال ان کا جو وزن ہے یہ مبالغے کے لیے آتا ہے. پیچھے ہم نے لفظ پڑھا فعال، جیسے خناس پڑھا تھا. فعال یہ بھی اصل میں توابن ہے، انا کی خبر ہونے کی وجہ سے آخر پر زبر آ گیا الف کی صورت میں. توابن ہے، توابا فعال توابن بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. انہو یقیناً ہو وہ کانا ہے. کانا کا ہم نے پہلے مانا کہ کانا کا مانا ہوگا ہے. انہو بے شک ہو وہ اللہ کانا ہے توابا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تو توابا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعال مبالغے کا صیغہ، مبالغہ زیادتی کا معنی پایا جائے گا اس کے اندر. بہت زیادہ، ذرا بہت زیادہ مارنے والا، شرا بہت زیادہ پینے والا، قتال بہت زیادہ لڑائی کرنے والا، تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، غفار بہت زیادہ معاف کرنے والا. فعال ان کا وزن جو ہے یہ مبالغے کا معنی ادا کر، مبالغہ کا معنی زیادتی ہوگی اس کے معنی کے اندر. تواب کا نا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تو اب اس کا معنی ہم وہاں محاورہ کریں گے. یہ تو لفظی اذا جب جاء آئے گی نصر مدد اللہ کی، اللہ کی مدد، واو اور فتح فتح، واو کا معنی اور رأیتا آپ دیکھو گے الناسا لوگوں کو یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں فی میں دین اللہ کی اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، جماعتوں کی جماعتیں. فسبح پس سبح آپ تسبیح بیان کریں بحمدی ربکا اپنے رب کی حمد کے ساتھ. با کا معنی سے، حمد کا معنی حمد، رب کا معنی رب، قاف کا معنی اپنے رب کی حمد کے ساتھ. واستغفر اور استغفار کریں اس سے. انہو بے شک وہ کانا ہے توابا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا.